السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعا سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جو لوگ مجھے کمنٹ میں کہتے ہیں السلام علیکم ان لوگوں کو وعلیکم السلام، اور کسی نے مجھے کمنٹ کیا کہ جمعے کا بیان بتائیے، تو انشاءاللہ میں بہت جلد فرائیڈے سے پہلے جمعے کا بیان آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ تو آج میں جو آپ لوگ سے ساتھ باتیں کرنے لگی ہوں وہ ہے کفارے کا بیان اور اعتکاف کا بیان۔ تو اس کا سوال ہے روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، لیکن ان ملکوں میں غلام تو نہیں ہے، اس لیے یہاں صرف 2 صورتوں سے کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، دوسرا یہ کہ اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو فی آدمی 2.25 سیر گیہوں یا ان کی قیمت یا قیمت کے برابر چاول، باجرہ، جوار دے دے۔ سیر سے انگریزی روپے سے 80 روپے کا وزن مراد ہے۔ تو اس کے بعد سوال ہے 60 مسکینوں کا غلہ مثلاً 2 من 25 سیر گیہوں ایک مسکین کو دے دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے اگر ایک مسکین کو ہر روز ایک دن کا غلہ 2.25 سیر گیہوں دیا جائے یا اسے 60 دن تک دونوں وقت کھانا کھلا دیا جائے تو جائز ہے، لیکن اگر اسے ایک دن میں ایک دن سے زیادہ کا غلہ یا قیمت دی جائے تو ایک دن کا صحیح ہوگا، اور ایک دن سے جس قدر زیادہ دیا ہے اس کا کفارہ میں شمار نہ ہوگا۔ تو سوال ہے اگر ایک مسکین کو 2.25 سیر سے کم دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ کفارے میں ایک مسکین کو 2.25 سیر گیہوں یعنی ایک دن کے غلے کی مقدار سے کم دینا یا ایک دن میں ایک دن کی مقدار سے زیادہ دینا ناجائز ہے۔ تو سوال ہے اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالیں تو کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ تو اس کے بعد اب آتے ہیں اعتکاف کے بیان پر۔ تو سوال ہے اعتکاف کس سے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کا جواب ہے اعتکاف اس سے کہتے ہیں کہ آدمی خدا کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرے رہنے کو عبادت سمجھ کر اس کی نیت سے ایسی مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہے ٹھہرا رہے۔ تو اس کے بعد سوال ہے کہ صرف مسجد میں ٹھہرا رہنا ہی کیوں عبادت ہے؟ تو جواب ہے جبکہ انسان اپنی سیر تماشا چلنا پھرنا کام کاج چھوڑ کر مسجد میں ٹھہرا رہے اور اس ٹھہرے رہنے سے خدا تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو تو اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے۔ اس کے بعد سوال ہے عورت کہاں اعتکاف کرے؟ تو اس کا جواب ہے اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہو اعتکاف کی نیت کر کے اسی جگہ پر ہر وقت رہا کرے، سوائے واش روم جانے کے دوسرے حصے میں نہ جائے، اور گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی جگہ بنا لے تو پھر اس جگہ اعتکاف کرے۔ تو سوال ہے اعتکاف کے کچھ فائدے بیان کریں۔ تو جواب اعتکاف میں یہ فائدے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ دوسرا، یہ دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا، اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف سے اصل مقصود یہی ہے کہ معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہے۔ چوتھا، یہ کہ اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ ان کی ہر تنہا ہر وقت عبادت اور تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے۔ مسجد چونکہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اعتکاف میں معتکف خدا تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر میں مہمان ہوتا ہے۔ تو سوال ہے اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، واجب، نمبر 2، سنت موقدہ اور نمبر 3، مستحب۔ تو تیسرا سوال ہے اعتکاف واجب کون سا ہے؟ تو جواب ہے نظر کا اعتکاف واجب ہے۔ مثلا کسی نے منت مان لی کہ میں خدا کے واسطے 3 روز کا اعتکاف کروں گا، یا اس طرح کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے واسطے 2 روز کا اعتکاف کروں گا۔ تو سوال ہے سنت موقدہ کون سا اعتکاف ہے؟ تو جواب ہے رمضان شریف کے عشرے آخر یعنی آخر 10 روزے کا آخر عشرہ جو ہوتا ہے، 10 روزے جو آخر کے ہوتے ہیں،
کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اس کی ابتدا 20 تاریخ کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفا یہ ہے، یعنی بعض لوگوں کے کر لینے سے سب کا ذمے سے ادا ہو جاتا ہے۔ سوال ہے مستحب کون سا اعتکاف ہے؟ تو جواب ہے واجب اور سنت موقدہ کے علاوہ سب اعتکاف مستحب ہیں اور سال کے تمام دنوں میں اعتکاف جائز ہے۔ تو سوال ہے اعتکاف درست ہونے کی شرائط کیا ہے؟ تو جواب ہے مسلمان ہونا، حدیث اکبر اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، عاقل ہونا، نیت کرنا، مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا۔ یہ باتیں تو ہر قسم کے اعتکاف کے لیے شرط ہے اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں مستحبات اعتکاف کا بیان۔ تو سوال ہے اعتکاف میں کیا کیا باتیں مستحب ہیں؟ تو جواب ہے نیک اور اچھی باتیں کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھتے رہنا، علوم دینہ پڑھنا پڑھانا، واعظ و نصیحت کرنا اور جامع مسجد میں اعتکاف کرنا۔ تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اوقات اعتکاف کا بیان۔ تو سوال ہے کم سے کم کتنے وقت کا اعتکاف ہوتا ہے؟ تو جواب ہے اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے اس کا وقت کم از کم 1 دن ہے، پس 1 دن سے کم مثلاً 2-4 گھنٹے یا رات کا اعتکاف کی منت ماننا صحیح نہیں ہے۔ اور جو اعتکاف کی سنت موقدہ ہے اس کا وقت رمضان شریف کا عشرہ آخر ہے اور اعتکاف نفل کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، یعنی نفلی اعتکاف 10-5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تو روزانہ بہت سے اعتکافوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو یہاں پر ختم کرتی ہوں اور آپ لوگ کو یہ بھی بتاتی چلتی ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو جو میں آپ کے لیے لے کر آؤں گی وہ ہوگا اعتکاف میں جو باتیں جائز ہیں ان کا بیان اور مکروہات و مفسدات اعتکاف کا بیان۔ اور ہمارے پاس ٹائم ہوا تو اور بھی زیادہ اچھی باتیں میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو جب تک کے لیے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کریں، اس کو شیئر کرنا مت بھولیں، لازمی میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ اور یہ جو میں نے 2 چیزیں آج بتائی ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو اکثر نہیں پتہ ہوتی، بچوں کو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، ہم دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں اپنے بتاؤں جب میں نے اپنا فرسٹ ٹائم اعتکاف کیا تھا تو مجھے نہیں پتہ تھا کچھ بھی، میں بہت پریشان تھی۔ تو اس کے بعد پھر میں کافی لوگوں کے پاس گئی، ان سے پوچھا، تو اس لیے یہ باتیں پتہ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ میری ویڈیوز لازمی شیئر کیا کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیے گا تاکہ آپ لوگوں کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔